الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا أعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی احساس صداقت رکھتا ہوں عین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت شجاعت علی رکھتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت رکھتا ہوں یا الہی جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یہ دل کی دعا منظور کر کے ہم سب کو غلام محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه
وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد دوران خطبہ سورہ فاتحہ سے ایک چھوٹی سی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کے حضور یہ دعا ہے، اس پر کما حقہ گزارشات کرنے، پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں درود شریف کے حوالے سے جو احادیث نبویہ سے فضائل و کمالات بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، جن میں علامہ امام حافظ شمس الدین سخاوی قدس سرہ العزیز آپ نے بیان فرمایا، شیخ المحدثین الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں یہ لکھتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے میں ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ۔ ویسے بھی اصول ہوتا ہے، کسی نے کسی کو سلام کیا تو وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، بتوں پر بھی ایسے ہی سلامتی ہو، تو وہ کتنا خوش بخت بندہ ہے جو نبی رحمت کی بارگاہ میں درود السلام بھیجتا ہے، اسے حضور کی بارگاہ سے پھر سلام کا جواب آتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، پر جس بندے کو یہ شرف ملتا رہے، اس شرف میں وہ لذتیں حاصل کرتا رہے، سرور حاصل کرتا رہے، تو یہ بڑی ہی معنی رکھنے والی بات ہے۔ پھر فرمایا جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا، وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ بندہ حضور کی بارگاہ میں درود السلام بھیج رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، تم اس بندے کے لیے دعا کرتے رہو۔ پھر فرمایا درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پڑھتا رہے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے اپنے گناہ مٹتے رہیں گے، اس کے اپنے گناہ مٹتے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے جو بندہ عمل کرتا ہے اس عمل میں برکت آ جاتی ہے، یعنی کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ درود شریف پڑھتا رہے، جوں جوں عبادت کرے گا اس میں لذت آئے گی، سرور آئے گا، اس میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ بعض بندے بتاتے ہیں نماز پڑھتا ہوا اب دل نہیں کرتا، تو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے جس وقت بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہے۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یعنی یہ بھی اسے برکت ملتی ہے۔ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اب درود شریف اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے گا، یا اللہ میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اسے معاف کر دے، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اسے معاف کر دے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے، اور قرات اود پہاڑ ہے، یعنی جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود السلام پڑھنا اپنی عادت بنا لی، اسے فائدہ کیا ہوگا؟ اسے ایک پہاڑ کی مثل اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جب ثواب کی باری آئے تو کمی ہو، نہیں، بے حد و بے حساب اسے ثواب ملے گا۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کے کام جتنے بھی ان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔
اور میں کہتا نا میں فلاں کام کرتا ہوں، وہ بھی نہیں پورا پا سکتا، وہ بھی نہیں پا سکتا، وہ حضور پر درود شریف پڑھتا رہے، اللہ خود ہی بندوبست فرما دے گا، اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں درود السلام پڑھنے کا عادی بنا دے، اور اس درود شریف پڑھنے میں یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے برکتیں بیان کی ہیں، 10 بیان کی ہیں، اللہ یہ ساری برکتیں ہم سب کے مقدر میں فرما دے۔ اب میں آیا مقدسہ کی روشنی میں جو گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب ربیع الثانی شریف کا مہینہ شروع ہوا ہے بحمداللہ تعالی۔ پہلے ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی بہار۔ اپنے سمجھنے کی بات ہے، جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے، یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، بس جس سے محبت ہو بندہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ایسے موجود ہے۔ پر جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرے گا، پھر قیامت والے دن اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اس کا حشر ہوگا اس کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، جب بھی بات کرے یا اللہ کی کرے یا اللہ کے رسول کی کرے، یہ خوش بختی ہے۔ تو پتا چلا جب حضور کا ہم ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانا یہ ہمیں اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہے، تب ہم اکثر ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس ذکر کی شدت سے ضرورت بھی ہے، اس لیے ہم جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اولادوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس دور کو کہا گیا یہ فتنوں کا دور ہے، تو وہ فتنے تبھی تھم سکتے ہیں، ہماری نسلیں تبھی بچ سکتی ہیں، ہم بار بار اس محبوب نبی کا ذکر کریں، وہ بچے سنیں گے، انہیں اشتیاق پیدا ہوگا کہ وہ کیسی ہستی ہے جن کا اتنا ذکر ہوتا ہے، کبھی ماں کی زبان سے سنتے ہیں، کبھی باپ کی زبان سے سنتے ہیں، کبھی دادا اور دادی کی زبان سے سنتے ہیں۔ پتا چلا جب وہ بچے قریب ہوں گے حضور کرم فرمائیں گے، یہ فتنوں کا دور ہمارے لیے فتنوں کا دور نہیں رہے گا، برکتوں کا دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، سارے نبیوں سے زیادہ درجے عطا کیے، سارے رسولوں سے زیادہ درجے عطا کیے۔ اولو العزم رسولوں میں سب سے زیادہ جس کا درجہ وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کثرت سے نبی بھیجے، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، اور ولی جو تھے ان امتوں میں بہت کم تھے، ولی بہت کم تھے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ولی کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے ولی کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہر ایک کو ولی مان لیں گے، ان کا بھی کچھ معیار ہوگا، ان کا بھی کچھ معیار ہوگا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے اندر کوئی اسلام کی چیزیں ہیں۔ اگر اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، پھر تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس میں خیر ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دور ہو جائے تو وہ پھر ولی نہیں۔ اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی حاجی ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی حافظ قاری ہے تو عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی شعبے سے تعلق رکھے اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے اس کا عقیدہ خراب ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا عقیدہ خراب ہوا تو صرف اس کا ہی نہیں ہوگا، وہ سب کو بھاگ کے لے جائے گا، وہ سب خراب ہو جائیں گے۔ اس بات کو اگر چیک کرنا ہو تو بڑا آسان جملہ ہے، پر یہ پڑھا لکھا دور ہے، اس پورے برے صغیر میں 50,000 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو جہاں 50,000 بت ہی بت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماننے والے کتنے ہوں گے؟ ایک دو نہیں، پتا چلا سب ہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس
اس دور میں ایک ہستی ایسی آئی جسے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں. پتا چلا ایک بندہ جس کا عقیدہ دوست تھا جب اس دھرتی پر قدم رکھا 99 لاکھ کروڑ قسم کے ہندوؤں کو مشرف اسلام کر دیا. پتا چلا اللہ کا ولی نہیں پھسلتا، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اس کا عقیدہ مضبوط، اگر عقیدہ مضبوط نہیں رہا تو پھر تو وہ ولی نہیں رہا. تو اس لیے اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولی کثرت سے ہیں، ولی کثرت سے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ ایک درجہ ملا ہے جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف اور شان ملی ہے جیسے نبیوں میں سب سے زیادہ شان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسے ولیوں میں سب سے زیادہ شان شیخ عبد القادر جیلانی کی. اور ان کی فضیلت اور شان ایسا ہی نہیں ہے، بڑے بڑے ولیوں نے بیان کی ہے، جن میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ مراقبے میں 100 سال قبل یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 100 سال بعد ایک اللہ کی مخلوق میں حضور کا امتی اس شان سے پیدا ہوگا جو اعلان کر رہا ہوگا جب آب و تاب ہوگی کہ دروئے زمین کے جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردنوں پر میرا قدم ہے. تو آپ نے مراقبے میں ہی کہہ دیا قدم ہوا نا قلب ہی قدم ہوا نا راس ہی. آپ کہتے ہیں صرف آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں ہے، آپ کا قدم میرے دل پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. تو پتا چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بندوں کو درجے عطا کیے ہیں، شانے عطا کیے ہیں، مقام عطا کیے ہیں. اور یہ مقام کیسے مل گئے؟ ایسے نہیں ملے. قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ خود اعلان فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں دنیا کا خوف نہیں ہے اور آخرت کا غم نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ اگلی آیت بتاتی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبب یہ ہے کہ وہ ایمان میں بڑے کامل اور پختہ ہے، جب بھی تم انہیں دیکھو گے وہ زہد و تقوی کا پہاڑ ہوں گے، یعنی وہ عبادت ریاضت کرنے والے ہوں گے. ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں اور فرض بھی مشکل پڑتے ہیں، یہ صرف یہاں نہیں، حرم میں بھی دیکھیں جو اسلام پھرتا ہے دوڑ لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پتا چلا جن کے فرض بھی بامشکل پورے ہیں، بامشکل فرض بھی پورے ہیں، دعا کے 2 جملے نہیں کہہ سکتے، 2 جملے دعا کے نہیں کہہ سکتے، ٹرنگ چلتا ہے، سلام پھرتا ہے، بھاگنے والی بات کرتے ہیں. سبب کیا ہے؟ پتا چلا عبادت ریاست میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہا جو اللہ کے ولیوں نے عبادت ریاضت کی وجہ سے لیا ہے. صرف فرائض سے یہ برکتیں نہیں حاصل ہوتی، فرائض تو اصل ڈیوٹی ہے. فرمایا لا یزال، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. بندہ تو نفلی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندہ نفلی عبادت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جو بندہ فرض با مشکل پورے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں اور جب سے بالغ ہوئے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، ہماری نمازیں رہی نہیں. پتا چلا نمازیں رہی بھی ہیں، قضا بھی ہوئے، اور باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں جن کے فرض بھی قضا نہیں ہوئے، نفل بھی قضا نہیں ہوئے. تو پتا چلا وہ درجے میں ہم سے زیادہ ہے، وہ درجے میں ہم سے زیادہ ہے. اور اللہ نے بھی ان کی نشانی بیان کی، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا، یہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. دعائیں تو ہماری بڑی ہوتی ہیں،
دعائیں ہماری بڑی ہوتی ہیں، ہر معاملے میں دعا ہے، یا اللہ یہ بھی مشکل حل ہو جائے، یہ بھی مشکل حل ہو جائے، ہر مشکل کے لیے کروڑوں کی تعداد میں دعائیں جمع کی ہوئی ہیں۔ اللہ سے بھی پوچھا بھائی یا اللہ تو کس دعا میں خوش ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا ہے۔ اللہ کس میں خوش ہے کہ ہمیں کیا کرے؟ ہدایت کے راستے پر چلا۔ تو پتا چلا ہدایت کا راستہ ہی کامیاب راستہ ہے، برکت والا راستہ ہے، خیر والا راستہ ہے۔ پھر ہر بندہ اٹھ کے کہ نہیں میں ہدایت پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت یہ نہیں ہوا کہ کہیں راستے سے ٹوٹ کے چلا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے وہ صحیح طریقے پر ہے۔ اور اس کو محدثین نے لکھا وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا ہم اہل سنت و جماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس لیے کہ ٹوٹ کے پانی نہیں ڈلا، ہمیں شروع سے چلے آ رہے ہیں، جس میں صوفیاء ہے، بڑے بڑے غوث ہیں، بڑے بڑے قطب ابدال ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہے کیوں بیان کرنے پہ مجبور ہے؟ اس لیے قرآن و حدیث میں ان کا ذکر موجود ہے، ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس اعلان کے بعد اگلی بات شک میں پڑ سکتی ہے کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں ہدایت کے راستے کی، تو وہ کہتا ہے میں ہدایت کے راستے پر، وہ کہتا ہے نہیں میں ہدایت کے راستے پر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں رک جاؤ، میں ہی بتاتا ہوں ہدایت کا راستہ کون سا ہے، میں خود بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں پر جن پر اللہ فرماتا ہے میں نے انعام کیا، جن پر میں نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ پتا چلا ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دامن تھامے تو ہم ہدایت کے راستے پر ہو جائیں گے۔ فرمایا کچھ منعم لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، انعام یافتہ لوگوں کی تلاش ضروری ہے۔ اور پھر ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے نہیں میں انعام یافتہ ہوں، میں انعام یافتہ ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں میں معیار بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ خود معیار بیان کر رہے ہیں، قرآن ہے، ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ اعلان فرماتے آؤ دنیا والے میں بتاؤں جو نماز کے اندر تم نے دعا مانگی یا اللہ میں سیدھی راہ پر چلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فرمایا انعام یافتہ لوگ نبیوں کی جماعت ہے، پھر فرمایا صدیقین کی جماعت ہے، پھر فرمایا شہداء کی جماعت ہے، اور پھر فرمایا صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اب ہم نے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے کیا اللہ کے ولیوں کا دامن تھاما ہوا ہے؟ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے دامن میں ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بندے جن پر انعام ہوا، جن پر کرم ہوا، جن پر رحمت کی بارش ہوئی ہے، جب ان پر رحمت کی بارش ہے تو پھر سمجھو جس میں دامن تھاما ہوا ہے وہ بھی اس رحمت کی لپیٹ میں ہے۔ تو جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب بھی ان کی زندگی کو چیک کریں گے، جیسے وہ حدیث پاک ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بات بنیادی بات، اگلی بات میں عرض ہوگی، پہلی بات کو سمجھے۔ فرمایا اسلام کی پہلی بنیادی بات یہ ہے وہ توحید کو بھی مانتے ہیں، عبادت کے لیے الہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے پیارے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانوں والا رسول مانتے ہیں۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو اگر چیک کیا جائے، توحید رسالت سے علیحدہ نہیں ہے، رسالت توحید سے علیحدہ نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو پھر اسلام کا بنیادی پہلا رکن مکمل ہوتا ہے۔ تو پتا چلا توحید کے بغیر جس نے کہا پر رسالت کو چھوڑ کے توحید کو مان لیا تو میں کامیاب ہوا، وہ بھی ناکام ہے۔ صرف رسالت کو تھامنے سے توحید کو چھوڑ کے وہ بھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔
لہذا توحید و رسالت کو مضبوطی سے تبھی تھامیں گے جب یہ بنیادی اسلام کا پہلا رکن دونوں باتوں کو ایک کر کے سمجھ کے مانیں گے، پھر پہلا رکن مکمل ہوگا، پھر عبادات کے معاملات ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے عمل کی توفیق عطا کرے۔